बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन ख़बरें हैं, उनकी बात करेंगे। और जो हमारे सामने बन्नू में सूरत हाल है, उस सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना रिएक्शन दे रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने उस पर बात की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस सूरत हाल पे अपना रिएक्शन दे रही है। उमर अयूब साहब ने जो रिएक्शन दिया है, उस रिएक्शन से पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि वो क्या सियासत करेंगे, उस सियासत से पीछे नहीं हटना। आगे जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल को मरकज़ में इक़्तिदार में आती है, क्या करती है, ये बाद में देखने की चीज़ है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारे सामने एक फ़ैसला है, उस फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारबंद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल भी दिया। ये जो 4 एड हॉक जजेस वाला मामला था, जिनमें से अब 2 रजामंदी जाहिर कर चुके, 2 पीछे हट चुके, इस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान साहब ने भी एक रिएक्शन दिया है। इस रिएक्शन की भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रही है, वो बाजी डर गई की अमली मिसाल बन गई है या नहीं, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा। ये जो 4 एड हॉक जजेस का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े बैलेंस्ड सेन रिपोर्टर आदिल सरफराज साहब ने एक ट्वीट किया। वो कहते हैं, बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान 4 एड हॉक जजेस की तकर्री पर सवालात उठाए जा सकते हैं। ताहम एक हकीकत यह भी है कि गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में 45 ऐसे मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हुए, जिनमें 10 लोग ऐसे थे जो हतमी फैसला आने से पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके, फौत हो चुके, जबकि दीगर तमाम मुल्जिमान कैद काटने के बाद रिहा भी हो चुके थे। अगर एड हॉक जजेस की तकर्री के पीछे असल वजह ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात को निपटाना है, तो इन जजेस के सामने इन्हीं मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करना होगा। वगरना आज जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, कल को अगर ये हकीकत का रूप धार लेते हैं तो आम साइलिन का अदालती निज़ाम से भरोसा ही उठ जाएगा। अब मैं आपसे क्या अर्ज़ कर रहा था, ये जज साहिबान आ जाते हैं, 2 तो आ ही रहे हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा। आदिल सरफराज ये कह रहे हैं कि जो ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात वाली बात है, फौजदारी मामलात वाली बात है, आने वाले जज साहिबान को वही मुकदमात दिए जाएं। ये ना किया जाए कि उन जज साहिबान को वहाँ भी बिठा दिया जाए कि जनाब ये लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का केस, इनको फिर वहाँ ना बिठाएं। ये ना कीजिए कि जनाब इमरान खान पे आर्टिकल 6, कासिम सूरी पे आर्टिकल 6, आरिफ अलवी पे आर्टिकल 6 ये केस है, चलिए जी बनाइए फुल कोर्ट, इन जज साहिबान को वहाँ भी बिठा दें। तो ये ना किया जाए। कुछ और अहम मामलात अदालत में आ सकते हैं, उन अहम मामलात में इनको भी शामिल कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत 17 जज साहिबान हैं। 17 जज साहिबान सुने, ये जो एड हॉक जज साहिबान हैं, इनको उसमें ना बिठाया जाए। अब इसमें एक और बात होती है, मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनाने का इख्तियार है 3 जज साहिबान के पास, चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब, उनके बाद फिर जो सीनियर प्यूनी जज बनेंगे आगे जाकर चीफ जस्टिस बनेंगे मुनीब अख्तर साहब, उनके पास। तो 3 जजेस फैसला करेंगे बेंच कौन सा होगा। लेकिन हुकूमत एक और काम करने जा रही है, जो मैं आपको गुज़श्ता वीडियो में बता चुका कि हुकूमत इस तरह की भी एक तरमीम लाने जा रही है, कानून में एक तब्दीली करने जा रही है कि अब एक जज फैसला करेगा कि बेंच कौन सा होगा। यही तमाम लोग 16 महीने की हुकूमत में ये फैसला करके बैठे थे कि 3 जज साहिबान फैसला करेंगे बेंच कौन सा होगा। अब एक जज साहब फैसला करेंगे कि बेंच कौन सा होगा। तो नीयत बड़ी अजीब व गरीब सी है, और जो काम कर रहे हैं वो बहुत अजीब व गरीब से हैं। वगरना ये तजवीज़ अच्छी है कि आ जाएं एड हॉक जज साहिबान, लेकिन जो ज़ेर इल्तिवा मुकदमात हैं, फिर वो ज़ेर इल्तिवा मुकदमात ही देखें, वो सुप्रीम कोर्ट में बाकी मामलात में ना बैठें। तो ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाए तो मुमकिन है कि इस मामले का एक हल निकल आए, लेकिन ऐसा ऐलान भी नहीं हो रहा। तो इसलिए फिर नीयत पे शक पैदा होता है। इसी वजह से सेनेटर हामिद खान साहब, उन्होंने ही कहा है कि एड हॉक जजेस वाले फैसले को हम मुस्तरद करते हैं, इसके खिलाफ मुल्क गिर वकला तहरीक चलाएंगे।
حامد خان صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف کب بولے تھے؟ جب لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ تیسرے نمبر پہ تھیں، چیف جسٹس بنانے کا معاملہ درپیش تھا، تو حامد خان صاحب نے کہا تھا قبول نہیں کرتے. ہو گیا عالیہ نیلم صاحبہ چیف جسٹس صاحبہ بن گئی. تو کیا ہوا؟ کیا کوئی تحریک چل گئی، کچھ احتجاج ہو گیا، کچھ ہو گیا؟ نہیں ہوا. کیا حامد خان صاحب اس کے بعد بھی کچھ کر لیں گے کہ جی تحریک چلائیں گے، باہر آئیں گے، چھوڑیں گے نہیں اور یہ نہیں ہونے دیں گے؟ کیا حامد خان صاحب یہ کریں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ حامد خان صاحب چلیے ایک لمحے کو مان لیجیے کہ کرنے کی کوشش کر بھی لیتے ہیں، تو بھی جو حکومت نے بارز کو گرانٹس دے کے، باقی اعظم نذیر تارڑ صاحب کا گروپ، باقی لوگوں کا گروپ، یہ سب مل ملا کے جو کیا ہے، اس کے بعد وکلا تحریک چلانا شاید کوشش تو کر لی جائے، لیکن مؤثر مضبوط وکلا تحریک نہیں چل پائے گی، کیونکہ وکلا میں ڈیوائیڈ بہت ہے. حکومت نے اپنے کارڈز اس سلسلے میں اچھی طرح کھیلے ہیں. تو جو پہلے وکلا تحریک چلی تھی نا، جو بھرپور ترین وکلا تحریک تھی، ویسی وکلا تحریک نہیں چلتی، اور اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی. کیانی صاحب جو ہیں انہوں نے افتخار چودھری صاحب کو کہا تھا ڈٹ جائیں، ڈٹ گئے تھے، تو پھر یہ ہوا تھا. تو اس لیے یہ بھی مجھے کوئی بہت سکسیسفل اسٹریٹجی جو حامد صاحب کہہ رہے ہیں، ایک تو نظر نہیں آتی، دوسرا اس پہ عمل درآمد ہو، یہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہو پائے گا. اسی معاملے پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے رد عمل دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہے ایڈ ہاک ججز کے معاملے پر؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہایت غیر شفاف، غیر ضروری اور خلاف عدل معاملہ ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایڈ ہاک ججز کی تقرریوں کو چیف جسٹس پاکستان اور مینڈیٹ چور سرکار کے مابین مکمکہ قرار دے کر ہم مسترد کرتے ہیں. تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو فرد واحد کی چوپال بنانے کی کوششوں کی ہر سطح پر ہم مخالفت کریں گے اور مزاحمت کریں گے. اب یہ فرد واحد کی جب بات کر رہے ہیں تو یہ آرمی چیف صاحب کی بات کرتے ہیں. پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر تاریخی اکثریتی فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کو باضابطہ تباہی کے گھاٹ اتارنے کے منصوبے میں تیزی لائی گئی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ کر دوں کہ پہلے ایڈ ہاک ججز 1 سال والا معاملہ تھا، اب کی بار 3 سال قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا جائے. آگے پاکستان تحریک انصاف رد عمل میں کہتی ہے ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے ذریعے سپریم کورٹ کی حقیقی ساخت تباہ کر کے مصنوعی طریقے سے فرد واحد کی عددی برتری کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ایڈ ہاک ججز کی آڑ میں واضح تعصبات اور نہایت قابل اعتراض کردار کے حامل ججز کو پھر سے سپریم کورٹ کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا اس معاملے پر رد عمل ہے. دوبارہ کوئکلی بتا دوں کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جو یہ طے کرے گا کہ کون سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور ہائی کورٹس کا جج بنے گا، وہاں جو باڈی ہے اس میں اکثریت حاصل ہے قاضی فائز عیسی صاحب کو. تو یہ کام ہو جائے گا، جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کام ہو جائے گا، یہ نہیں رک پائے گا میری ذاتی رائے میں. اس کے بعد آگے آ جائیے، یعنی ہو جائے گا تو اس کی بعد کیا کرنا ہوگا وہ، اور احتجاج کیسا، روکنا کیسے ہے، وہ بعد کی چیزیں ہیں. عمر ایوب خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ a word of advice to the DGs of all intelligence agencies of Pakistan، پاکستان کے تمام خفیہ اداروں کے ڈائریکٹر جنرلز کے نام ایک مفت مشورہ سمجھ لیجیے اسے. ISI, MI, IB, FIU and SB، اسپیشل برانچ کی بات ہو رہی ہے، ملٹری انٹیلیجنس کی، ISI کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ if you find time for your busy schedule giving instructions to your subordinates to chase after PTI parliamentarians, PTI activists and media people in Vigo Dallas and then torturing them, please ask your agents to prioritize looking for terrorists as well. کہ آپ اس وقت پاکستان میں، عمر ایوب صاحب ان پہ الزام لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی کارکنوں کے پیچھے جا رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز کے پیچھے جا رہے ہیں، صحافیوں کے پیچھے جا رہے ہیں، ویگو ڈالوں کا استعمال کر رہے ہیں. اپنے سب آرڈیننٹس کو کہیں کہ اپنی ترجیحات میں جو دہشت گرد ہیں ان کے پیچھے جانا یہ بھی شامل کر لیں. The increase in terrorism and precious loss of lives of innocent civilians and shahadat of our brave army and police jawans is a direct result of your preoccupation with involvement in internal politics of country and dereliction of duty. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا کام کیجیے،
آپ جو دیگر چیزوں میں انوالو ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. یہ عمر ایوب صاحب نے کہا ہے. جو بنوں میں واقعہ ہوا جہاں پر 8 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا، اور آپ ان کی تصاویر دیکھیں، ان کی عمریں دیکھیں، ان کے بچوں کی، خاندان کی انفارمیشن جب آتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی، یہ شہادت یہ کتنی بڑی ہے. اور صرف ان لوگوں کی نہیں ہے جو جان سے گئے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، یہ ان کے اہل خانہ کی قربانی ہے. ایک لمبی اسٹرگل، ایک لمبی سٹوری ہوتی ہے جو اس کے بعد زندگی لکھتی رہتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کا احترام اپنی جگہ. عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کی غفلت کے نتیجے میں ہو رہا ہے. یہ ہمارے ایک الگ ڈیبیٹ ہے. یہ ڈیبیٹ، یہ بحث چلتی رہتی ہے، لیکن جب کیپٹن اسامہ جیسے لوگوں کو، کم عمر جوانوں کو، آفیسرز کو آپ دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اس جذبے کی عکاسی کرتے ہیں کہ پرچم لپیٹ دیجئے میرے کفن کے ساتھ، تا حشر میں زندہ رہوں اپنے وطن کے ساتھ. تو خیبر پختونخوا کے حالات ہیں، ان میں پھر وہاں کی حکومت سوال کرتی ہے نا کہ مسلسل مشرف دور سے اب تک کوئی درجن کے قریب آپریشنز ہو چکے، دہشت گردی کی کمر توڑ دی، دہشت گردی کا قلعہ قمع کر دیا، آہنی ہاتھوں سے نمٹ رہے ہیں، اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، اپنی سرزمین پر پنپنے نہیں دیں گے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپریشن در آپریشن در آپریشن در آپریشن اس طرف بڑھ کیوں رہے ہیں؟ کیا حکمت عملی میں پرابلم ہے؟ کیا اس وقت جو آپریشن ہو رہے ہیں ان میں کچھ چینج لانے کی ضرورت ہے، یا سرحدوں کی، پورس بارڈر ہے، ان کی نگرانی کو اور مؤثر اور بھرپور بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں سے جو شرپسند عناصر ہیں وہ اندر نہ آ سکیں، ہم ان کا راستہ روک سکیں. یہ ایک دیکھنے کی چیز ہے اور بہت ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے. آخر میں میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں. غالباً داتا صاحب گئے، اسحاق ڈار صاحب، اور انہوں نے وہاں پر جو گفتگو کی اسحاق ڈار صاحب نے، اس میں یہ تھا کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا. تو پھر صحافی پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں ہوا کہ عطا تارڑ صاحب آ گئے اور آ کر اعلان کر کے سرکاری ٹیلی ویژن پر یہ بیٹھ کر کہہ کر چلے گئے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہے ہیں، اور انہوں نے انلسٹ کر دی پابندی لگانے کی ریزنز اور گراؤنڈز کہ جن کی بنیاد پہ ہم پابندی لگائیں گے. اسحاق ڈار صاحب کہنے لگے یہ فیصلہ نہیں ہوا. تو پھر یہ کیا تھا جو عطا تارڑ صاحب نے آ کر کیا ہے؟ یہ تھا کیا؟ یہ تو کر دیا گیا. تو بات حیران کن ہے. جو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ہم فیصلہ کریں گے پابندی کا. انہوں نے پھر ٹویٹ بھی کیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مشاورت کریں گے اور مشاورت کر کے پابندی کا فیصلہ کریں گے. یہ نہیں کہ پابندی لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ کریں گے، جملہ تو یہ تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں پابندی لگانے کا فیصلہ مشاورت سے کریں گے. تو اس میں مجھے پھر یہ امکان نظر آتا ہے کہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پابندی لگانی ہے، کچھ لوازمات پورے کرنے، اس کے بعد لگا دیں گے پابندی. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ڈرا رہے ہیں صرف، اور ڈرا کے بس کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے ایسا نہیں لگتا. یہ پابندی لگانے کی طرف بڑھیں گے. اس کے بعد پابندی لگا پائیں گے یا نہیں لگا پائیں گے، کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ تک جانا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں ناکامی ہوگی. لیکن پابندی لگائیں گے ضرور اپنے کچھ مقاصد کے حصول کے لیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.